بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف تحریک خبروں میں زندہ رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی اپوزیشن بھانمتی کا کنبہ ہے، کوئی ایک ڈویژن کی پارٹی ہے تو کوئی 3 ڈویژن کی، ان کا کوئی لیڈر اور نہ ہی کوئی پروگرام ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے ملک کی واحد وفاقی جماعت کے خلاف تحریک سوائے خبروں میں زندہ رہنے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس وقت واحد قومی سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے اور اس کا ایجنڈا قومی ایجنڈا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ روز پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف دسمبر میں لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران نیازی کو قانون، جمہوریت اور سیاسی اخلاقیات کا ذرا بھی احترام ہے تو ڈسکا الیکشن کے حوالے سے رپورٹ کے آنے کے بعد استعفیٰ دیں اور قانون کا سامنا کریں۔ عوام کے سرمایہ کی طرح لوگوں کے ووٹ اور اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار بھی لوٹنے اور چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ڈسکا رپورٹ آ گئی ہے اور ووٹ چوری ثابت ہو چکی ہے۔ عمران نیازی بتائیں کہ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ نواز شریف کی طرح وزیر اعظم ہو کر قانون کا سامنا کرنے اور پیشگیاں بھگتنے کے لیے بڑا دلگردہ چاہیے۔ اگر عمران نیازی طاقتور ہیں تو خود کو قانون کے نیچے لائیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر عوام کو غلام بنانے کا موجودہ حکومت کا سیاہ منصوبہ ناکام بنائیں گے۔ اگست میں امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے وقت کابل ایئرپورٹ پر شدید افراتفری اور بدنظمی دیکھنے میں آئی تھی، جس کی متعدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں۔ 19 اگست کو کابل ایئرپورٹ پر بے پناہ ہجوم ہونے کے سبب والدین نے اپنے بچے کو کسی ممکنہ حادثے سے بچانے کے لیے اسے ایئرپورٹ کی دیوار پر کھڑے امریکی فوج کے حوالے کیا تھا، جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر وائرل بھی ہوئی تھی۔ اس واقعے میں نظر آنے والے بچے کے باپ اور امریکی سفارت خانے میں 10 برس تک سیکیورٹی اہلکار کی ملازمت اس واقعے میں نظر آنے والے بچے کے باپ اور امریکی سفارت خانے میں 10 برس تک سیکیورٹی اہلکار کی ملازمت انجام دینے والے مرزا علی احمد کا کہنا ہے کہ اس روز وہ اپنی بیوی اور 5 بچوں سمیت کابل ہوائی اڈے کے مرکزی دروازے کے باہر جم خپیر میں پریشان حال کھڑا تھا۔ مرزا علی احمدی کا کہنا ہے کہ اچانک ہوائی اڈے کی دیوار پر کھڑے امریکی فوجیوں میں سے ایک نے اس سے پوچھ لیا کہ آیا کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اس پر میں نے اپنے 22 ماہ کے بچے سہیل کو اس فوجی کے ہاتھوں میں دے دیا تاکہ اس مقام پر پھیلی افراتفری کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جب آدھے گھنٹے بعد احمدی اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایئرپورٹ کے اندر پہنچ گئے تو انہیں اپنا بچہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس کے بچے کو بچوں کے لیے قائم خصوصی زون منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم اس زون میں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ وہ جگہ خالی تھی۔ احمدی اور اس کی بیوی ثریا اپنے بچوں کے ہمراہ پہلے قطر روانہ ہوئے اور پھر وہاں سے جرمنی کے راستے امریکی ریاست ٹیکساس پہنچ گئے۔ افغان پناہ گزینوں کو سہارا دینے والے گروپ نے لاپتہ بچے کو ڈھونڈنے میں مدد کی اور امریکی فوجی حکام کی جانب سے بھی تمام امریکی فوجی اڈوں سمیت تمام متعلقہ ایجنسیوں کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ مذکورہ بچے سہیل کو آخری مرتبہ کابل ہوائی اڈے پر افراتفری کے درمیان امریکی فوجی کے حوالے کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، تاہم تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک کسی کو وہ بچہ نہیں مل سکا۔ دنیا بھر میں بالخصوص کار سازی کے شعبے میں مائکرو چپ کی کمی ایک بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ ایک ساتھ کئی عناصر نے مائکرو چپ کے بحران کو جنم دیا ہے۔ پہلے کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود رہے اور کاروں کی عالمی فروخت میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جس سے بڑی کمپنیوں نے پیداوار نصف کر دی۔ اسی لحاظ سے متعلقہ چپ ساز کمپنیوں نے اپنی پیداوار کم کر دی، تاہم کئی ممالک میں حالات بہتر ہونے کے بعد گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا تو اب چپ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ کاروں، بسوں اور دیگر سواریوں کے برقی نظام، سینسر اور دیگر اہم امور کے لیے برقی چپ لگائی جاتی ہے۔
مائکرو چپ ہی کی بدولت جدید کاروں کے بریک کام کرتے ہیں اور سٹیئرنگ گھومتے ہیں۔ بحران کی ایک اور وجہ ایشیا کی ترجیحی خریداری بھی ہے، یعنی کرونا لاک ڈاؤن میں لیپ ٹاپ، کیمروں، ٹیبلٹ کی فروخت کئی گنا بڑھی ہے۔ والدین کو بچے کے آن لائن کلاسوں کے لیے لیپ ٹاپ درکار تھے تو گھر والوں کو دور دراز عزیزوں سے بات کرنے کے لیے ٹیبلٹ خریدنا پڑے۔ یوں چپ ساز اداروں نے آٹو انڈسٹری پر توجہ کم کر کے گھریلو مصنوعات سازی پر منتقل ہوگی، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ اب یہ حال ہے کہ ایک بڑی کارساز کمپنی نے تائیوان کی چپ ساز کمپنی سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ان کی پیداوار بڑھائیں ورنہ ان کی کمپنی دم توڑ دے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا کی 80% مائکرو چپ تائیوانی کمپنیاں بناتی ہیں اور اس میں پانی کی بڑی مقدار درکار ہوتی ہے۔ تائیوانی چپ ساز کمپنیوں کی تنظیم TSMC کے مطابق ملک کے درجن چپ ساز ادارے ایک روز میں 1.5 لاکھ ٹن پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن تائیوان میں ایک عرصے تک خشک سالی کا راج رہا ہے جس سے چپ سازی پر بھی فرق پڑا ہے۔ اس وقت مائکرو چپ کا بحران ہمہ وقت بڑھ رہا ہے۔ ماہرین اس دور کو مائکرو چپ کا عالمی قحط قرار دے رہے ہیں جو اگلے برس مزید شدید ہو جائے گا اور تمام الیکٹرانکس کی پرائز بڑھنے کے شدید خطرات ہیں۔ امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ہر وقت شدید مصروفیت کی طرح بہت زیادہ فراغت بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، جس کا نتیجہ اعصاب پر مسلسل دباؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تحقیق جرنل آف پرسنالٹی اینڈ سوشل سائیکالوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے، جس کی مرکزی مصنفہ مریسا شریف ہیں۔ آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ کئی گھنٹے فارغ رہنے والوں میں اپنے فضول اور ناکارہ ہونے کا احساس جنم لیتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدید تر ہو کر ذہنی اور جسمانی کے مختلف مسائل کی وجہ بنتا ہے۔ اس تحقیق میں ملازمت پیشہ اور کاروباری امریکیوں پر کیے گئے مختلف مطالعات سے جمع کی گئی معلومات کا جائزہ لیا گیا، جس میں 21,736 امریکیوں میں مصروفیت اور فراغت کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی تھی۔ تجربات کا مقصد یہ جاننا تھا کہ روزانہ 15 منٹ، 3.5 گھنٹے اور 7 گھنٹے فارغ رہنے والوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن افراد کے پاس عموماً بہت کم فرصت ہوتی ہے وہ شدید اعصابی تناؤ میں مبتلا رہتے ہیں، جس کا اثر ان کی صحت پر پڑتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر روزانہ بہت زیادہ فارغ رہنے والے بھی اسی کیفیت کا شکار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ طویل عرصے تک روزانہ فراغت کی وجہ سے وہ خود کو بیکار محسوس کرنے لگے تھے۔ مسلسل اسی کیفیت میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں میں اعصابی تناؤ زیادہ ہوا اور ان کی صحت بھی خراب رہنے لگی۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا فارغ وقت مختلف مشاغل اور ورزش وغیرہ میں صرف کیا، انہیں یہ شکایت نہیں ہوئی۔ یہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ صرف بہت زیادہ مصروفیت ہی نہیں بلکہ حد سے زیادہ فراغت بھی انسان کے جسم اور دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے اثر انداز ہونے کا طریقہ کار شدید مصروفیت کے مقابلے میں ضرور مختلف ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر نتیجہ وہی ہوتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ فارغ وقت ہو تب بھی ہم اسے مسلسل آرام اور فضولیات میں ضائع نہ کریں بلکہ اچھی اور مثبت سرگرمیوں میں صرف کریں۔ دنیا کی پہلی جیٹ پیک اڑن موٹر سائیکل نے کامیابی سے اپنی آزمائشی پرواز مکمل کر لی ہے۔ سپیڈر نامی یہ موٹر سائیکل 18 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد آزمائش کے تمام مراحل سے گزری ہے۔ اسے کیلیفورنیا کی جیٹ پیک ایوی ایشن کمپنی نے بنایا ہے، جو دنیا کی پہلی اڑن موٹر سائیکل بھی ہے۔ اسے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ موٹر بائیک جیسی ایک سواری بنائی جائے جو ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ انداز میں بلند ہو۔ اس میں دنیا کا جدید اور مختصر ترین جیٹ انجن بھی نصب ہے، جس میں 2 افراد بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ہوا میں بلند ہوتے ہی اس کا برقی نظام اسے دوران پرواز ہموار رکھتا ہے۔ اس کی رفتار اور اڑان قابل رشک ہے، جس کے لیے ایک الگورتھم اور سافٹ ویئر بنایا گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس موٹر سائیکل پر سفر عام سواری جیسا ہی ہے، لیکن زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں پرواز کا لطف لیا جا سکتا ہے۔
یہ 150 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 15,000 فٹ بلندی پر پرواز کر سکتی ہے۔ اس میں پھرتی اور تیزی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسے طبی امداد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہتھیار اور طبی امداد بھی لے جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں ایک زخمی فوجی کو اٹھا کر اسے مرکز تک پہنچانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ترکی میں جنگلات کی خوفناک آگ سے بچ جانے والی تتلی کی امدادی کارکن کے ہاتھ سے پانی پینے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ ویڈیو میں تتلی کو ایک امدادی کارکن کے ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ تتلی جنگلات کی آگ سے متاثرہ جنوبی بحیرہ روم کے علاقے سے یہاں پہنچی تھی۔ ترکی میں مختلف NGOs کی جانب سے جنگلات کی آگ سے متاثرہ علاقوں میں جانوروں اور پرندوں کی مدد کے لیے فیلڈ ہاسپٹل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ ترکی کے جنگلات میں گزشتہ ہفتے لگنے والی آگ کے باعث مختلف حادثات میں 8 افراد مارے گئے تھے۔ ترک حکام کا کہنا تھا کہ آتش زدگی کے نتیجے میں 180 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آگ پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر انطالیہ شہر میں 18 جبکہ ادانا اور مرسل میں 16 کے قریب دیہاتوں کو خالی کروا لیا گیا تھا۔ ترک انتظامیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے جس کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ صدر اردوان نے بھی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔